नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और कुरान फहमी की क्लास में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। अच्छा, ये नीचे सादिया सिस्टर बोल रही हैं, उनको आवाज़ नहीं आ रही, ये सबका इशू है या सिर्फ उन्हीं का है? जी आवाज़ काफ़ी स्लो है, थोड़ी स्लो है लेकिन आ रही है। काफ़ी स्लो है तो जी बिस्मिल्लाह। आज हम अपने कोर्स के लेक्चर नंबर 1 में हाजिर हैं। इंशाल्लाह अपने सबक का बाकायदा आगाज़ तजवीद के सबक से करेंगे। तजवीद के सबक में आज हम तजवीद का इब्तिदाई बयान पढ़ेंगे। तमहीदी बहुत सारी बातें हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं। अभी बराह रास्त अपने सबक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तजवीद का लुग़वी माना। तो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। जी, तजवीद लफ्ज़ ये जव्वादा युजव्विदु से बाब तफ़ईल का मस्दर है, जिसका माना है उम्दा करना, खूबसूरत करना। तजवीद का लुग़वी माना है, आप समझते हैं लुग़वी माना वो माना होता है जो अहले लुग़त ने वज़ा किया हो, जो अहले ज़ुबान ने वज़ा किया हो, उसको लुग़वी माना कहते हैं। तो तजवीद का लुग़वी माना है उम्दा करना, खूबसूरत करना, संवारना। जबकि तारीफ़ इसकी ये है इस्तिलाही माना। तारीफ़ यानी इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना वो होता है जो लोगों का एक ख़ास ग्रुप उस लुग़वी माना को किसी ख़ास माना के लिए ख़ास कर ले, उस ख़ास माना के लिए मुअय्यन कर दे, तो वो उसका इस्तिलाही माना होता है तारीफ़। तो इस्तिलाही माना या तारीफ़ क्या है? हुरूफ़े कुरानिया को मखारिजो सिफ़ात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। हुरूफ़े कुरानिया को मखारिजो सिफ़ात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। मैं ये चाहूँगा जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ, चूँकि हमने याद भी करना होता है, तो जो ऊपर दोस्त बैठे हैं उनसे ये गुजारिश है जिनके पीछे शोर नहीं है वो अपने माइक ओपन करें, तो जब हम पढ़ेंगे साथ रिपीट भी करेंगे। तो तजवीद का लुग़वी माना जो अहले लुग़त, अहले ज़ुबान ने मुअय्यन किया है वो है उम्दा करना। जी बताइएगा क्या माना है तजवीद का लुग़वी माना? उम्दा करना। मेरी आवाज़ उम्दा करना, उम्दा करना। जी माइक खोल के। तजवीद का लुग़वी माना क्या है? उम्दा करना। जो भाई ऊपर बैठे हैं कोशिश करें अपने, अगर आपके पीछे शोर नहीं है तो फिर जो नीचे बैठ के सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन वो भी जहाँ पे भी बैठे हैं ज़रा रिपीट करेंगे। तजवीद का लुग़वी माना क्या है? उम्दा करना। उम्दा करना। उम्दा करना। इतनी देर में हाँ जल्दी से ज़रा ना ज़रा एनर्जी पकड़ के हरिया। तजवीद का बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तजवीद का लुग़वी माना है उम्दा करना। अच्छा ऐसे करें, 4 दफ़ा पढ़ें। तजवीद का लुग़वी माना है उम्दा करना। तजवीद का लुग़वी माना है उम्दा करना। उम्दा करना, लुग़वी माना है उम्दा करना। तजवीद का लुग़वी माना है उम्दा करना। वेरी गुड वेरी गुड। अब जी इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना है तजवीद का इस्तिलाही माना हुरूफ़े कुरानिया को मखारिजो सिफ़ात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। मिल के पढ़ते हैं। हुरूफ़े कुरानिया को मखारिज कुरानिया को मखारिजो सिफ़ात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। 5 दफ़ा पढ़ना है जब भी याद होगा।
حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ حروف قرآنیہ کو صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ مخارج و صفات کے ساتھ حروف ادا قرآنیہ کرنا کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ حروف قرآنیہ کو مخارج حروف قرآنیہ کو ادا کرنا مخارج و تجوید صفات کے ساتھ ادا۔ جو لوگ، جو بہن بھائی نیچے بیٹھ کے کلاس سن رہے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ پڑھیں۔ اگر پڑھیں گے تو یاد ہوگا، اگر آپ یاد کریں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کریں گے پھر بعد میں ہمیں بلیم کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ یاد کر لیتے ہیں۔ تجوید کا لغوی معنی ہم نے پڑھا ہے عمدہ کرنا، اصطلاحی معنی یا تعریف ہے حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تو لغوی معنی کیا ہے تجوید کا؟ ادا کرنا، عمدہ کرنا۔ عمدہ کرنا۔ اصطلاحی معنی یا تعریف کیا ہے؟ حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ کون مجاہد یا مجاہدہ ہیں جو ہمیں تجوید کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بتا دیں مائک کھول کے؟ جو بتانا چاہتے ہیں وہ مائک اوپن کر لیں، پھر مجھے پتا چل جائے گا کوئی کون مجاہد میدان میں اتر چکا ہے۔ لغوی معنی ہے عمدہ کرنا۔ ہاں جی، لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اور جو اس کی تعریف ہے وہ ہے حروف قرآنیہ کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، اسے تجوید کہلاتا ہے۔ ویری گڈ، تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اور تعریف یا اصطلاحی معنی حروف قرآنیہ کو مخارج صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کہلاتا ہے۔ ضیاء بھائی کی طرف سے بات ڈبل ہو رہی، میں ضیاء بھائی کا وہ ضیاء بھائی کو میوٹ کیا، ضیاء بھائی کی طرف سے آ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، تعریف ہے حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، دیکھیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قرآن کی تلاوت فرماتے، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سیکھتے۔ قرآن خود فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ ہم یہی کوشش ہے ہماری کہ ہم قرآن کو عربوں کے لہجے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو۔ تو شروع کر رہے ہیں، آج ہم نے اپنا پہلا سبق میں تجوید کا لغوی معنی پڑھا ہے، وہ کیا تھا؟ عمدہ کرنا۔ اصطلاحی معنی یا تعریف کیا ہے؟ ذرا مل کے پڑھتے ہیں سارے۔ حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں، ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ ہاں جی حروف قرآنیہ بالکل کو بھی پڑھیں گے، اور ذرا کوشش کریں۔ تجوید کہلاتا ہے۔ مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ ویری گڈ۔ تجوید حروف کہلاتا قرآنیہ ہے۔ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اچھا جی، تجوید کا موضوع ہے تجوید کا حروف تہجی۔ ہمارا موضوع تجوید یہ گھومتی ہے حروف تہجی کے گرد، اور عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، کچھ کہتے ہیں 28 ہیں، 29 ہیں، چلیں اس میں تو وہ کوئی ایسی بحث نہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم تجوید کے ابھی ہم عربی میں حروف تہجی پڑھیں گے۔ کیا آواز نہیں آ رہی؟ نیچے کوئی ایشو چل رہا ہے کیا ہے؟ پوسٹ اتر جائیں، پتہ نہیں، نیچے سے آ رہی ہے، مجھے دوسرے فون سے بھی صحیح آ رہی، میں نے چیک کی تھی۔ نہیں صحیح آ رہی، سلو آ رہی ہے۔ آواز ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے، میرے خیال سے ان کا اپنا نیٹ کا ایشو ہوگا۔ اچھا جی، آ رہی ہے ٹھیک ہے جی۔ ذرا شروع سے دیکھتے ہیں بھائیو، شروع سے دیکھتے ہیں تجوید کا۔ ابھی آپ بتائیں گے تاکہ پھر ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے، ہم نے حروف تہجی بھی پڑھنے ہیں جی۔ شروع کرتے ہیں۔ تجوید لغوی معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا۔
ٹھیک ہے، مائک کھلے رہنے دیں، اگر پیچھے چھوڑ نہیں ہے تو مائک کھلے رہنے دیں. تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا. تعریف کیا ہے تجوید کی؟ حروف قرآنیہ کو قرآنیہ کو مہارت اور ذکاوت کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے. حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی. موضوع کیا ہے حروف تجوید کا؟ حروف تہجی. حروف تہجی. حروف تہجی. حروف تہجی کی تعداد، جی بالکل، حروف تہجی کی تعداد کچھ نہ کچھ کہتے ہیں 28 ہے یا 29 ہے، چلیں جو بھی حروف تہجی کی سامنے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، پریکٹس شروع کریں گے حروف تہجی کی. الف، الف، پڑھیں گے جی. الف، با، 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 تا، با، با، تا، 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 سا، سا. سا، ساحل بھائی آپ کے نا مائک کی پرابلم ہے. جیم. آواز صحیح نہیں ہے. ساحل بھائی آپ کے مائک کی پرابلم ہے. چلیں ابھی ایسے، ابھی دیکھیں. الف، 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 اب ٹھیک ہے. اب جی ٹھیک ہے. با، 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 تا، با، تا، سا، تا، سا، سا، جیم، 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 ہا. ہا. یہ کیا آواز کا ایشو آ رہا ہے؟ آواز کا ایشو آ رہا ہے ساحل بھائی. یہ ساحل بھائی آپ کی آواز جو ہے نا یہ بیچ میں کٹ رہی ہے بار بار. اچھا میری آواز کٹ رہی ہے. اب صحیح ہے، جب آپ اس طرح غور کرتے ہیں پھر صحیح ہو جاتا ہے. چینج کروں. میرا خیال ہے آپ وہ کوئی مائکرو فون آپ کا کوئی ہے، اگر وہ یوز کر رہے ہیں تو شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہے. شروع کرتے ہیں، بل آپ دیکھیں کبھی میں دوسرے فون سے نہ دوسری آئی ڈی سے بتا دوں گا آن لائن. جی اب ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. جیم، 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 ہا، ہا، خا، 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 دال. دال، اچھا یہ نا میں مہر مکتوم کو جو اتارتا ہوں مجھے ساحل بھائی آپ ادھر کا دوسری آئی ڈی مائک کا کرتا ہوں، کوشش میں کرتے نیچے ادھر سے. اترتا ہوں، آپ دوسری میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک آ رہی ہے. جی آپ کی آ رہی ہے. میری آواز اگر ٹھیک آ رہی ہے تو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. آپ سہل بھائی یہ نیٹ چینج کریں. جی ٹھیک. سہل بھائی ہیں یہ چلے گئے؟ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، صرف جی آپ کنٹینیو کریں رضا بھائی. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا جی پڑھیے جی دوبارہ. الف، 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 با، 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 تا، تا، سا. سا. یہ سا ہے اصل میں، لیکن سا میں جو سیٹی کی آواز ہے نا، سیٹی یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل نرمی سے پڑھنا ہے. سا، یس، سیٹی کی آواز بیچ میں نہیں آنی چاہیے. سا، جیم، 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 ہا. ہا. یہ آپ کے حلق سے آواز نکلے گی بڑی بریک سی. ہا، ہا. ہا. ہاں، ٹھیک ہے. ہاں،
جو دوسری ہا ہوتی ہے اس کی آواز تھوڑی سی بھاری بھاری ہوگی، ہا، اور یہ ہوگی ہا. ہاں ٹھیک ہے جی، یہ ڈفرنس دونوں. ہا. ہاں اب مزید اس کی پریکٹس کیجیے گا، پریکٹس کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی. ہا ہاں ہا 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 ہا، یہ فرق ہے دونوں میں. ہا ہاں خا خواہ دال دال رال. زال یہ اصل میں زال ہے، لیکن اس میں بھی جو سٹی کی آواز ہے نا، ز، یہ جو سختی کی آواز ہے یہ اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس کو بھی نرمی سے پولائٹلی پڑھنا ہے، جیسے سا پڑھا تھا. اسی طرح رال زال رال. رال یس. آگے ہے را. را را کو جو ہے یہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس کی آواز تھوڑی ہیوی بنا کے. یہ ایک ہوتا ہے را، را یہ میں نارملی پڑھ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے را. ٹھیک ہے، آپ اپنے منہ کو تھوڑا سا گول کر کے را، زبان تھوڑی سی آگے کر کے پڑھیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا را. را یس. را جو ہے یہ بالکل نارمل ہے، ایکچولی اس کی آواز ہوتی ہے را. ٹھیک ہے، را. را یس. آگے زال جتنا ہم نے پولائٹلی پڑھا تھا، زا کو اتنا ہی سختی سے پڑھنا ہے، یہ ہوگا زا. زا یس. رال زا، رال زا. زال پھر سے پڑھیں. ہاں، رال زال زا زا. زا یس. آگے ہے سین. تین سین میں سٹی کی آواز آئے گی، فا میں سٹی کی آواز نہیں ہوتی، سین میں سٹی کی آواز ہوگی. سین. تین جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب نس یہاں سین ہے تو پڑھیں گے نستعین، اور اگر بالفرض محال یہاں پہ سا ہوتا تو ہم پڑھتے نستعین نستعین. ٹھیک ہے، تو یہ سین اور سا کا فرق ہے. سین. تین شین. شین اس کو بھی سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، شین. شین آپ دیکھیں تین لیٹرز ہیں، تین حرف ہیں جن کی آواز تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن ان تینوں میں ڈفرنس پیدا کرنا. ایک ہے سا سین سواد. ٹھیک ہے، اب ان میں فرق سمجھ لیں. جو سا ہے یعنی کہ سا، سا، اس کو بالکل نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں، نارملی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آواز کو بولڈ نہیں کرنا آپ نے. اور جو سین ہے وہ سختی سے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو سواد ہے اس کو ہم نے تھوڑی سی آواز کو بولڈ کرنا ہے، سواد سواد. سود یس، سواد. سود یس. سال بھائی آپ آگئے؟ جی ضیاء بھائی، آپ کنٹینیو جی کریں. ٹھیک ہے، کنٹینیو میری کریں. آواز پتہ نہیں صحیح آ رہی کہ میری آواز اب صحیح ہے؟ دوسری بالکل ٹھیک آ رہی ہے، کنٹینیو کریں. جی میری آواز اب ٹھیک ہے؟ جی ڈبل ہو بالکل رہی ہے، ٹھیک. تین چار بار آ رہی ہے. وہ ڈبل ہٹ جاتی ہے، یہ میری طرف سے ہو رہی ہے ڈبل. میں مائک بند کروں گا، ٹھیک ہو جائے گی. اچھا صحیح. اچھا جی، ہم پہنچے تھے، ضیاء بھائی پڑھا رہے تھے تو میں نا وہ دوبارہ حروف تہجی پہ لگا دیتا. اچھا جی، صاد، صاد ضاد، ضاد طا، طا طا، طا طا، طا ظا، ظا عین، عین غین، غین
فا فا قاف 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 كاف کاف لام لام ميم میم نون نون واو وہ حمزہ ہا جی آ وہ رہے پڑھ لیتے ہیں ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا اچھا ابھی دیکھتے ہیں ہم نے نا کچھ حروف جو ابھی پڑھ ہے نا ان میں کچھ ایسے تھے جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے تو ابھی ان حروف کو میں نے سامنے لکھا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا تو سب سے اوپر ہے عین عین یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے انشاءاللہ ان حروف کی ہم آخر تک پریکٹس کریں گے آلموسٹ ڈیلی ان حروف کی ہم پریکٹس کیا کریں گے جن دوستوں کے پیچھے سے شور ہے وہ میوٹ لگا لیں انشاءاللہ آلموسٹ ہم ہر روز ان کلمات کی پریکٹس کیا کریں گے ابھی پریشان نہیں آپ نے ہونا کہ وہ مجھے صحیح ادا نہیں ہو رہا ہر روز پریکٹس ہوگی انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مخارج بھی پڑھیں گے تو ابھی صرف پریکٹس کر رہے ہیں عین 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 درمیانی حلق ہے تقریباً عین عین حمزہ حمزہ تا تا اب آپ ذرا نا آپ نے غور کرنا ہے اپنا دماغ میں نا دیکھنا ہے غور کرنا ہے کہ آپ کی زبان کہاں پہ لگی ہے جب آپ نے تا کو ادا کیا ہے نا تا تا یاد رکھنا ہے آپ کی زبان جہاں پہ لگی ہے اس جگہ کو یاد رکھنا ہے منہ کے اندر جہاں پہ آپ کی زبان لگی ہے اس حصے کو یاد رکھیں تا تا اب آگے ہم نے پڑھنا ہے تا جہاں سے ہم نے تا ادا کیا ہے نا وہاں سے ہی ہم نے تا بھی ادا کرنا ہے صرف فرق یہ ہے کہ ابھی منہ کو تھوڑا بڑھیں گے آواز کو موٹا کر کے پڑھنا ہے مفخم کر کے پڑھنا ہے اپنی آواز منہ کے اندر رکھ کے پڑھنا ہے تو لیکن زبان وہاں پہ ہی لگے گی جہاں پہ تا کی دفعہ لگی ہے تا 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 کچھ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نا تھوڑا سا واو تھوڑی ساتھ لگا کے ایسے تو سے کر کے وہ نہیں صحیح ہوتا واو نہیں ساتھ یہ ایک ہی لفظ ہے جو تا ہے تا تا ابھی دیکھیں تا 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 فرق پتہ چلتا ہے نا تا 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 بالکل کوئی اور بھائی پڑھے گا تا اور تا بھائی بہن کوئی بھی تا تو ہاں یہ دیکھیں نا اگر اس کو آپ نے کوشش کریں کہ یہ واو کو درمیان سے ہم نے بس ختم کرنا ہے یہ توا سا جو واو ساتھ ہے نا وہ ایڈ نہیں کرنی تا 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 جی سمیر بھائی آپ پڑھیں گے تا 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 منہ کو بڑھ کے تا پڑھنا ہے تا انشاءاللہ دیکھیں اور بھی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ جی سعدیہ سسٹر میوٹ پہ ہیں ملک جی جی سعدیہ سسٹر تا تا ویری گڈ جی ملک بھائی بہت ڈیلے آواز میں سر بھائی تا 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 اگر زیادہ منہ کو گھول اگر کر دیں نا تو وہ پھر واو اس میں ایڈ ہو جاتی ہے تو اب یہ کرنا ہے کہ اپنی آواز کو منہ کے اندر رکھیں نا تو وہ آواز بڑھ جاتی ہے تا تو انشاءاللہ وہ ہم ڈیٹیل سے جب پڑھیں گے نا مخارج اس وقت بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہم قرا حضرات کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ادا کرتے ہیں اگلے اسباق میں انشاءاللہ دیکھیں گے تا تو جی علی سسٹر آپ تا تو ویری گڈ تا تو ویری گڈ جی اچھا جی آگے ہے
सा सीन सौद। अब ये देखिए फर्क आपने देखना है। सा जैसे ज़िया भाई बता रहे थे, सा बिल्कुल नरमी के साथ, सा सीन सीटी की आवाज, सा सीटी की आवाज नहीं, नरमी से, सीन सीटी की आवाज, सौद जहां से आपने सीन अदा किया है वहां से ही सौद अदा होना है। फर्क यह है कि सौद को मुंह भर के पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। जैसे तो को किया इसी तरह सौद को, सा सीन सौद, ये आपको भी जरा फर्क पता चल जाए। सा सीन सौद। अच्छा जी आप पढ़ेंगे सा 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 सीन सीन सौद, सौद सा सीन सौद। ठीक है, सा सीन सौद सा सीन सौद। सा सीन सौद। हाँ, तो क्या करते हैं कि अगर स्वाद को भी ना कुछ लोग ऐसे पढ़ते वक्त ना उसमें थोड़ी सी वाव दाखिल कर देते हैं, तो वो फिर 2 हरफ हो जाते हैं ना, इजाफा हो जाता है। तो अगर हम किसी हरफ का इजाफा कर दें पढ़ते हुए तो वो लहने जली होती है। तो ये नहीं करना कि स्वाद को पढ़ते हुए स्वाद इस तरह करके वो वाव का इजाफा हो जाता है, वो गलत हो जाता है। सा सीन सौद सौद, ये देखें सौद, मुंह भर के मुफखम पढ़ेंगे। सौद सा सा सीन सीन सौद। सौद। उसके बाद है हा 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 हा। हा उसके बाद खा 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 और हा। हा हलक का आखिरी हिस्सा है। हा मुंह सही हा तरह खोल के अदा होगा ये। हा हा हा। हा। मैं गुजारिश करूंगा बाकी दोस्त भी ना जिनके पीछे शोर नहीं है, वो कोई बात नहीं, अगर आगे पीछे हो रही है ना आवाज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये कि आप मुझे भी ये लगे कि आप पढ़ रहे हैं, बस सुन नहीं रहे आप ना। हा हा खा हा 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 हा। हा। अब आगे जो लफ्ज है ना दाल, जो दूसरा कलिमा है ना, इसको जरा ध्यान से पढ़ना है। ये है दौद दौद दौद। हाँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दाल को ही ना थोड़ा सा उसमें वाव डाल के ना पढ़ देते हैं, तो वो सही नहीं होता। दौद दौद दौद। इंशाल्लाह मखारिज बाद में हम पढ़ेंगे। अभी मैं ना चूंकि हमारे पास मैं ये चाहता हूँ कि हम पहले दिन से हरूफ तहजी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ताकि आखिर तक हमारे ना मखारिज बेहतर हो जाएं। आप जब तिलावत रोज़ सुन रहे होंगे आपकी कुछ ना कुछ तवज्जो होगी। अच्छा जी, उसके बाद 1-2 कलिमा तो रह गए हैं, जरा इंशाल्लाह हम इनको रिपीट करेंगे रोज़, आपने टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद है ज़ाल, जैसे ज़िया भाई बता रहे थे ना, इसको बड़ी नरमी से अदा करना है। ज़ाल ज़ाल। आगे है ज़ा, सख्ती से ज़ा 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 ज़ा। उसके बाद जहां से आपने ज़ाल अदा किया है ना वहां से ही ला अदा करना है। सिर्फ एक काम है कि ला को मुफख्खम पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। ला अभी मैं पढ़ता हूं, जरा फर्क आपने चेक करना है। ज़ाल ज़ा ला, ज़ाल ज़ा ला, फर्क का पता चल रहा है ना। ज़ाल ज़ा ला पढ़ें तो। ज़ाल ज़ा ज़ा ज़ाल ज़ा ज़ा। वेरी गुड। आगे है जो 2 नुक्तों वाला, जो कुरान वाला है। क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़
قاف اور دوسرا ہے کیف، کاف اور یہ کیاف نہیں ہے، کیف، کاف قاف، قاف کیف، کاف. ماشاءاللہ. آج ہم پڑھ رہے ہیں تجوید کا پہلا سبق. تجوید کے پہلے سبق میں میں سب آپ کی توجہ چاہوں گا. ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے تجوید کا لغوی معنی. تو کیا تھا تجوید کا لغوی معنی؟ عمدہ کرنا. عمدہ کرنا. اور تعریف کیا ہے تجوید کی؟ حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے. ذرا پھر سے پڑھیں گی ایک دفعہ، بلکہ 2 دفعہ پڑھیں. حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے. پھر سے حروف قرآنیہ کو مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے. اچھا، تجوید کا موضوع کیا ہے بھلا؟ موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی. حروف تہجی عربک الفابیٹس ہیں. تجوید کا موضوع الفابیٹس ہیں. تو ہم نے پڑھے الفابیٹس 28 ہیں یا 29 ہیں. تو ہم نے کچھ الفابیٹس پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے وہ الفابیٹس دیکھے جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں. ملتی جلتی آوازوں والے الفابیٹس ہم نے دیکھے. پہلا ہے، ابھی میں پڑھوں گا، عین حمزہ. تا، میں پڑھوں گا، تا، قا، ثا، سین، صاد، ح، خ، ہ، دال، ضاد، ذال، ذا، ظا، قاف، کاف. کوئی مجاہد یا مجاہدہ ہمت کریں گے سنانے کی؟ کوئی بات نہیں، ابھی ہم نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، بس تھوڑا بہت موٹیویشن کے لیے. جی. عین حمزہ تا طا سا سین صاد ہا خا ہا دال زا دال، ضاد. دال داد. ویری گڈ. جی آگے دیکھیے ذرا. زال زا زا کاف کاف. ویری گڈ جی. اچھا جی، کوئی اور ایک بندہ اور سنا دے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. پیچھے والا پیج لگائے. جی یہ جی لے جی لگا دیا. عین حمزہ ویری گڈ. تا طا سا سین صاد ہا خا ہا دال ضاد. اگلا پیج لگا. جی بالکل میں کرتا ہوں. زال زا ظا قاف کاف. انشاءاللہ ہر روز ان کی مشق ہوتی رہے گی اور پھر ہم ساتھ میں بہت اچھے قرآ کا بھی سنیں گے. اور آپ بھی جب آپ کسی کی تلاوت سن رہے ہوں گے تو آپ نے بھی غور کرنا ہے ان کلمات پر، ان مخارج پر. اسی لیے پہلے دن ہی یہ پڑھے ہیں تاکہ آپ آئندہ بھی ان پہ غور کریں، آپ کو پتہ چلتا رہے. اس کے بعد تھوڑا سا نا اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ ہے جی، میں دیکھتا ہوں، یہ جی زبر پڑھنے کا طریقہ. زبر پڑھتے ہیں، منہ ہونٹ اوپر نیچے کھلتے ہیں، تو پڑھا جاتا ہے اے ب ت ث ج ح. ٹھیک ہے جی، اے ب ت ث زبر کو پڑھنے کا طریقہ. اے ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی آ رہے. پڑھیں گے سلام. پڑھیے ذرا. سلامہ. ویری گڈ. اے ب ت ہونٹ اوپر نیچے ب. ویری گڈ. انشاءاللہ ان کی ہم مشق کریں گے آئندہ بھی. آگے ہے زیر ہونٹ نیچے کی طرف ترچھے کھلتے ہیں، ای بی تی سی. ٹھیک ہے، ای بی تی سی. اس کو اے بے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ای بی تی ای بی تی سی.
वेरी गुड। उसके बाद है पेश। जब पेश को पढ़ा जाए ना तो होंठों को गोल करते हैं, उ बू हु सु। अगर होंठों को गोल ना करें तो फिर ये पेश मजहूल अदा होती है। जेर को भी अगर सही तरह होंठों को नीचे तिरछा ना करें वो भी मजहूल ए बे हो जाता है। और यहाँ पे भी उ बू, जरा पढ़िएगा, उ बू तू सु। होंठों को सही मुकम्मल गोल करके अदा होता है। अगर हम होंठों को नामुकम्मल गोल करें या गोल ना करें तो फिर ये सही अदा नहीं होता। अगर लेजी लेजी होके पढ़ेंगे ना तो फिर सही अदा नहीं होता। इसी तरह जेर में भी इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे, उस वक्त आपको मजीद इस चीज़ की समझ आएगी। इंशाल्लाह प्रैक्टिस में भी ना हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो तजवीद का सबक जो कुछ आज हमने पढ़ा है उसको ना 1 मिनट में हमने रिपीट करना है और उसके बाद अपने सबक के अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। शुरू से तजवीद का लुग़वी माना क्या है? उम्दा करना। उम्दा करना। तजवीद की तारीफ क्या है? हुरूफ कुरानिया को मखारिजो सिफात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। वेरी गुड। हमने क्या पढ़ा है? तजवीद का मौजू क्या है? हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? 28 या 29। उसके बाद हमने कुछ मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ पढ़े। वो जो मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ हैं, मैं चाहता हूं आपके कान फेमिलियर हो जाएं। मैं वो पढ़ता हूं, आइन, हमजा, ता, ता, सा, सीन, सौद, हा, खा, हा, दाल, दाद, दाल, जा, वा, काफ, काफ। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जबर, जेर और पेश को पढ़ने का क्या तरीका है। तो ए, ब, त, स, सलम, जरब, अमल, सलम, जरब, अमल। उसके बाद हमने देखा जेर को पढ़ने का तरीका है, होंठ तिरछे नीचे की जानिब होते हैं, ई, बी, ती, सी। अगर हम सही होंठों को नीचे तिरछा ना करें तो वो फिर ए बे ते हो जाता है, मजहूल हो जाता है, अरबों का लहजा नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान को अरबों के लहजे में पढ़ो। उसके बाद है पेश, उ बू तू सू। पेश की अदायगी के वक्त होंठों को मुकम्मल गोल किया जाता है। अगर नामुकम्मल गोल करें तो फिर ये भी मजहूल हो जाता है। तो हमारे सबक का जी अगला हिस्सा है, वो है जी तजवीद का सबक हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। हम अपने सबक के अगले हिस्से ग्रामर की जानिब बढ़ते हैं। ग्रामर में आज हम पढ़ रहे हैं, शुरू से बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहला कलमा ये सामने मैंने लगा दिया है, वो है लफ्ज। इंसान जो कुछ बोलता है, अभी हम बात कर रहे हैं जो कुछ भी इंसान बोलता है, इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। जो कुछ हम बोल रहे होते हैं, जो कुछ हम कहते हैं उसको लफ्ज कहते हैं। मेरे मुंह से अभी बोलते हुए अल्फाज अदा हो रहे हैं। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। लफ्ज किसे कहते हैं? मिल के पढ़ेंगे। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। जी बिस्मिल्लाह। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। 3 दफा और पढ़ना है। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। फिर से इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। कोई मुजाहिद या मुजाहिदा सुना दें, लफ्ज किसे कहते हैं? इंसान से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। मेरे भाइयों बहनों, लफ्ज बा माना भी हो सकता है, बे माना भी हो सकता है। जो बे माना है ना लफ्ज, उसको तो हम थ्रो आउट कर रहे हैं। बा माना लफ्ज को, जिस लफ्ज का कोई माना होता है, बा माना लफ्ज को कलीमा कहते हैं। कलीमा किसे कहते हैं? बा माना लफ्ज को कलीमा कहते हैं। कलीमा किसे कहते हैं? बा लफ्ज को कलीमा कहते हैं। लफ्ज किसे कहते हैं ये बताइए? इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज कहलाता है। लफ्ज बेमाना भी हो सकता है, बा माना भी हो सकता है। बेमाना को तो हमने छोड़ दिया। बा माना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलीमा कहते हैं। कलीमा की तारीफ करेंगे। बा माना लफ्ज को कलीमा कहते हैं। मिलके बा माना लफ्ज को कलीमा कहते हैं। 3 दफा और पढ़ें। बा माना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। बा माना लफ्ज को कलमा कहते हैं।
با پھر سے مانا لفظ لفظ کو با کلمہ معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اچھا جی، کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں کلمہ کی؟ 3 3. اقسام ہے کلمہ کی. اسم، فعل، حرف. کون کون سی ہیں؟ اسم فعل حرف. اسم فعل، فعل حرف. اسم، فعل، حرف. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. 3 اقسام. کون کون سی؟ اسم اسم فعل فعل حرف. پھر سے ذرا. اسم اسم، فعل فعل، حرف. حرف. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام 3. ہے. کون اسم کون سی فعل ہیں؟ حرف. اسم، اسم فعل فعل، حرف. 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 شروع سے جی. لفظ، انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. میں نے کہا لفظ بے معنی بھی ہو سکتا ہے، با معنی بھی. بے معنی کو ہم تھرو آؤٹ کر رہے ہیں. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل حرف. فعل، حرف. کلمہ کی تعریف پہلے کیا ہے یہ بتائیں گے؟ با معنی کلمہ کی لفظ کو تعریف کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں. با معنی لفظ کو. کلمہ کی کتنی اقسام ہے؟ 3. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. 3 اقسام ہے. کون کون سی؟ اسم فعل حرف. ویری گڈ. شروع سے ہم نے دیکھا لفظ انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. لفظ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. حرف. اسم فعل حرف. ابھی ہم اسم کی تعریف پڑھیں گے، ڈیفینیشن پڑھیں گے. اسم کہتے ہیں کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کے نام کو اسم کہتے ہیں. جیسے علی، مدینہ، قلم. کچھ بھی آپ کسی کا بھی نام ہم لیتے ہیں تو اسم. اسم کی تعریف کیا ہے؟ کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام. پھر سے کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام. 3 دفعہ پڑھ. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام. کسی جگہ، چیز، کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا انسان نام یا حیوان کا نام اسم کہلاتا ہے. اسم کسی کہلاتا جگہ، ہے. چیز، کسی جگہ، انسان یا چیز، حیوان کا نام انسان یا حیوان کا نام اسم کہلاتا ہے. جی ویری گڈ. ہم نے شروع سے دیکھا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے لفظ کسے کہتے ہیں. انسان کے منہ سے جو بول انسان نکلتا کے ہے منہ لفظ سے جو کہلاتا ہے. بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. کون کون سی؟ اسم، اسم فعل، فعل حرف. ویری گڈ. اسم کی اس کے بعد ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے. کیا ہے؟ کسی جگہ، جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام اسم کہلاتا ہے. ویری گڈ. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام اسم کہلاتا ہے. آج کے سبق میں نا ہم اس سے آگے اچھا ایک دفعہ کوئی ہے مجاہد یا مجاہدہ شروع سے آخر تک فعل اور لفظ، کلمہ کی اقسام اور اسم کی تعریف تک. انسان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ لفظ انسان کے منہ سے نکلنے نکلتا ہے. جو بول نکلتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے. اور با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. ویری گڈ. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، اور کسی انسان، جگہ، چیز یا حیوان کا نام اسم کہلاتا ہے. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام اسم کہلاتا ہے. جی کوئی اور پہلے اسم کی ڈیفینیشن کوئی سنا دے، کوئی بھی. کسی بھی انسان کے منہ سے نکلنے والا جو لفظ ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے. اسم کی ہے کسی چیز، جگہ یا انسان. کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام اسم کہلاتا ہے. شروع سے لفظ پہلے بتائیں گے. لفظ کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے منہ سے نکلنے والا، انسان کے منہ سے جو نکلنے والا ہے لفظ. اگر آپ نے کوشش کریں کہ میں جن الفاظ میں بول رہا ہوں، اگر آپ، کیونکہ میں انہی الفاظ میں بار بار ریپیٹ کروں گا تو پھر آپ کو یاد ہوگا. جب ہم پہلی دفعہ پڑھتے ہیں نا اس وقت ریپیٹ کریں، پھر آپ کو یاد بھی رہے گا. انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. ویری گڈ. اس کے بعد کلمہ کسے کہتے ہیں؟ با معنی با معنی لفظ کو با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟
बा मायना बा लफ्ज माना को लफ्ज कलमा को कहते कलमा हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक ही अदा करूँ, उर्दू में जैसे अदा होता है ना, मेरी कोशिश है मैं उसी तरह ही अदा करूँ। तो बा माना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। बा माना लफ्ज को कलमा माना कहते लफ्ज को कलिमा कलिमा कहते हैं। कलिमा की कितनी अकसाम है? तीन तीन, हैं। इकसाम कलमा के 3 इकसाम हैं। कौन कौन सी? इस्म फेल इस्म हर्फ। फेल हर्फ। वेरी गुड। कलिमा के 3 अकसाम है, इसम फेल और हर्फ। इसम की कोई डेफिनेशन सुना। किसी जगह चीज इंसान या हैवान का नाम इसमें कहलाता है। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे अलामाते इस्म। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कलिमा इस्म है, फेल है या हर्फ है? तो इस्म के बाब में आज हम देखते हैं अलामाते इस्म। ठीक है जी, ठीक है। अभी हम देखेंगे अलामाते इस्म। साहल भाई अलामात कल से शुरू करें। अच्छा, ये टू मच हो जाएगा। हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है, और टाइम भी मेरे ख्याल से जितना हमने रखा था वो हो मश्क चुका है। करवा दें बेहतर है, अब ये ज्यादा हो जाएगा। फोर से ना, फोर से अभी हमारे पास तकरीबन 25 मिनट हैं। पीछे वाला भूल जाएगा फिर। हाँ, लेकिन मश्क भी करवानी है ना साहिल भाई। हाँ, वो अभी। अच्छा ठीक है, ये याद करने में आसानी हो जाएगी ना, ये ज्यादा हो जाएगा। सही कह रहे हैं जी, ठीक है। चलें, ठीक है, ठीक है। वैसे बात तो ठीक है। जिनको आता है उनको काम नहीं लगता है, जिनको नहीं आता, जो न्यू होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फिर जो कल पढ़ा था उसको साथ में रिपीट कर लेते हैं इसको यहाँ तक आज। कल वाला तो वो सबक नहीं था, वो तो बस ऐसे ही हमने पढ़ा। ये सही आज से शुरू कर कल तो नहीं, अच्छा चलिए। जी, ठीक है। कल भी कुछ नहीं, भाई मैं आपको सुनाऊं एक बार जो भी हमने पढ़ा। जी, अच्छा जी, अगर इतना ही करना है ना तो फिर ऐसे करते हैं, फिर इसको ना रिवाइज करते हैं। कोई भाई इसको शुरू से पहले लफ्ज़ किसे कहते हैं बता दें जी। जी, किसी इंसान के मुंह से निकलने वाला बोल लफ्ज कहलाता है। इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता लफ्ज कहलाता है। और उसके आगे बाद है बा माना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। कलिमा की और कितनी अक़साम? कलिमा की 3 इकसाम है, इस्म फेल हर्फ। वेरी और गुड। इसम की तारीफ जी, इसम की तारीफ किसी जगह चीज इंसान या हैवान का नाम इसम कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और जी, कोई और भाई या बहन सुना दे शुरू से। फेल पहले लफ्ज़ किसे कहते हैं? भी इंसान से निकलने वाला बोल जो है वो लफ्ज कहलाता है। आगे कलिमा? बा वो कलिमा बा माना लफ्ज कलिमा कहते हैं। कलिमा की कितनी अक़साम है? 3 इकसाम है। कौन कौन सी? इस्म, फेल, हर्फ। वेरी गुड। कलिमा की 3 अक़साम हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? किसी इंसान, जगह या चीज का जो किसी जगह, चीज़, इस्म कहते हैं। इंसान। जी, वेरी गुड। ठीक है जी, हमारे सबक का ये वाला हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। अब हम ना अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हम कुछ अलामात याद करेंगे 5 मिनट में इंशाल्लाह ना। हमने कुछ अलामात याद करनी है, उसके बाद तजवीद की और तर्जमा की जो आज हमने पढ़ा है उसकी हमने मशक भी करनी। 70 मिनट्स तक हो सकती है क्लास। जी, ये देखें, अलामात तर्जमा, कलिमात तर्जमा हमने ये पहले ही पढ़ी हैं, कोई नई नहीं है। कल के सबक में भी पढ़ी थी और उससे पहले भी। सबसे पहले है शुरू में अगर अलिफ हो तो क्या तर्जमा करते हैं? मैं। शुरू में अलिफ हो तो क्या तर्जमा होगा? मैं। शुरू में ता हो तो तर्जमा क्या होगा? तू या कभी कभी वो। अगर शुरू में या हो तो तर्जमा क्या है? वो। शुरू में नून हो तो तर्जमा क्या है? हम। अच्छा, अब याद रखें, ये नई अलामत हम पढ़ने लगे हैं। शुरू में अगर बा हो तो तर्जमा करते हैं साथ। क्या तर्जमा है? साथ। जैसे है ना, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। बा का तर्जमा क्या होगा? साथ। उसके बाद है लाम ज़ेर ली, इसका तर्जमा करते हैं के लिए, वास्ते। क्या तर्जमा होता है? के लिए वास्ते। जैसे है ना, लिल्लाही, अल्लाह के लिए।
کے لیے واسطے. اس کے بعد کلمہ ہے من، ترجمہ کرتے ہیں سے. یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من جانب کہتے ہیں نا، جس کی جانب سے. تو من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سے. جیسے من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. اچھا شروع سے دیکھتے ہیں. اگر شروع میں الف آئے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں. اگر شروع میں تا ہو ترجمہ تو، یا شروع میں یا ہو ترجمہ وہ، شروع میں نون ہو ترجمہ ہم، اگر با ہو تو شروع میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ، لام زیر لی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ واسطے. کے لیے واسطے. اور من کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سے. ویری گڈ. با کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ. لام زیر لی ترجمہ کیا ہے؟ کے لیے واسطے. من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. یہ انشاءاللہ آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہم بہت ریپیٹ کریں گے، یہ یاد ہوتے جائیں گے. یہ تے سے کیا تھا؟ تو یا تو کیا تھا یہ لفظ؟ تم یا آپ. اچھا اور لام کے لیے نیچے زیر ہے، باقی کسی کے نیچے نہیں ہے، اس پہ زیر زبر ہو تو یہی ترجمہ رہے گا. با کا ترجمہ ہے ساتھ، بازر بھی جیسے ہوتا ہے اس کے نیچے بھی ویسے زیر آتی ہے. لیکن لام چونکہ وہ لاہو بھی آتا ہے، اس کا بھی ترجمہ ویسے کے لیے ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں ریپیٹ کرتے رہیں گے. اچھا جی، تجوید کے سبق میں نا آج ہم پڑھ رہے ہیں، تجوید کی مشق ہم کریں گے تعوذ اور تسمیہ سے. تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا آپ دیکھیے، سب سے پہلے ہے الف یعنی حمزہ. اس کو دھیان سے، اس کا مخرج ہے منہ کھول کے، منہ کے حالی حصے سے آ آ آ آ. اس کے بعد ہے عین. عین عین پر ہے پیش. عین کو صحیح ادا بھی کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے نا تو صحیح تب ادا ہوگا. آگے زال پر بھی پیش ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے نا تب ادا ہوگا. اعوذ اعوذ باللہ. پہلے اعوذ، پہلے ادھر تک اعوذ. دیکھیں اگر ہونٹوں کو گول کریں گے نہیں تو اوزو ہو جائے گا، اوزو وہ غلط ہے. اعوذ اعوذ. ٹھیک ہے. آگے لفظ اللہ ہے نا، باللہ، اس کو باریک پڑھنا ہے. لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، باللہ. ویری گڈ. اس کے بعد ہے من الشیطان. جو طا ہے نا، اس کو ہم نے پڑھا تھا نا آج، جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا لفظ، انشاءاللہ روز کی کلاس میں جو گرین کلر میں ہوگا اس کو موٹا پڑھنا ہے. تو ہم نے ویسے حروف تہجی کی پریکٹس میں بھی دیکھا تھا نا، تا دال طا، من الشیطان، من الشیطان. ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم. الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. بسم اللہ. اب دیکھیں نا، سین پڑھ رہے ہیں نا، سین آپ نے پڑھا تھا نا، سین سین. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. آپ نے ہا پڑھا تھا نا، الرحمن. لفظ اللہ کے نیچے ہا ہے نا، اس کو ہا. الرحمن الرحیم. الرحیم. دیکھیے ذرا شروع سے اعوذ. صحیح ہونٹوں کو گول کریں گے نا پھر ادا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی نیچے تشریف لے کے، علی بھائی اگر آپ ایک اوپر ہوتے تو ایک پڑھا ہی دیتے 2 نمبر کا.
ضیاء بھائی موجود ہیں؟ اگر ضیاء بھئی آپ پڑھا سکتے ہیں تابوت تسمیہ. جی میں ادھر ہی ہوں. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ اب دیکھیں پہلا جو ہے نا وہ حمزہ ہے، وہ نارملی ہم نے پڑھنا ہے، اس کے لیے کوئی بھی منہ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. بس اور عین کی آواز جو ہے نا یہ حلق سے نکلے گی. اعوذ، دھیان کیجیے گا. اعوذ، فرق فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ اعوذ، اعوذ ہاں جی، اعوذ. اب بہترین قاری اب تب بنیں گے جب سننے والے کو بالکل کلیئر پتہ چلے گا کہ یہ الگ الگ ساؤنڈ ہے. اعوذ، اعوذ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان من الشیطان من الشیطان الرجیم. الرجیم. یہ دیکھیں تو بھی بولڈ پڑھیں گے ہم اور را بھی بولڈ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک. آگے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. الرحمن. یہ اللہ کی جو ہا ہے یہ نارملی پڑھی جاتی ہے ہا، ٹھیک ہے، بھاری آواز کے ساتھ. اور جو رحمان کی ہا ہے یہ حلق سے نکلتی ہے. الرحمن، الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیں ایک اس میں تو ہے اور ایک ہے باللہ. ان دونوں کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر جو ہوتی ہے نا وہ سمجھ لیں اس کو اگر ہم اس طریقے سے کیلکولیٹ کریں کہ جو سمپل زبر ہوتی ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے اور جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ دو الف کے برابر ہوتی ہے. تو سمپل جو ہے وہ زبر ہے پہلے حمزہ پہ. الف جو ہے جب بغیر اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی حرکت کوئی سائن نہیں ہوتا، خالی جب ہوتا ہے تو تب اس کو الف بولتے ہیں. بولنے میں، پڑھنے میں آواز ایک ہی ہوتی ہے، بولنے میں اس کو الف بولتے ہیں. اور جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے جیسے ابھی زبر آ گئی ہے تو پھر اس کو بولتے ہیں حمزہ، ٹھیک ہے. اور اس کا آواز کا فرق بھی آپ نے سمجھ لی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا نعبدو، اب عین ہے تو ہم عین کی آواز نکالتے ہیں نا. اگر بالفرض محال یہاں پہ حمزہ ہوتا تو فرق یہ ہوتا نا، پھر ہم پڑھتے نا بو. عین ہے تو پڑھتے ہیں نعبدو، حمزہ ہوتی تو پڑھتے ہیں نا نا، ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہوتا ہے. اچھا، اور اسی طرح ہم اس کا جو حمزہ کے اوپر زبر ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر بالکل نہیں کھینچیں گے، اس کو بس اتنا کافی ہے. یہی رول ہے زبر کا ہر جگہ پہ، زیر کا ہر جگہ پہ، پیش کا ہر جگہ پہ. اس کو بالکل اس کے ساؤنڈز کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے. یہ نہیں پڑھنا اعوذ، نہیں، اعوذ، ٹھیک ہے جی، یس. اور جہاں پہ کھڑی زبر ہوگی اس کو ہم اس اماؤنٹ کو ڈبل کریں گے، جیسے ہے من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، تو ڈبل کر دیا ہم نے اس کو، اتنا کھینچیں، یس.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु أعوذ बिल्लाहि بالله मिनश من الشيطان शैतानिर्रजीम। الرجيم। यस, जी को हम लंबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे या साकिन है, ये आगे आप रूल्स पढ़ेंगे तो आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। आगे है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحيم। इसमें भी ये बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह इसको नहीं करना, लंबा नहीं करना, ठीक है। मीला नहीं पढ़ना, मिल्ला। लाम को थोड़ा सा हम डबल अमाउंट में खींचेंगे। निर्रहीम, रा को खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी, الرحمن निर्रहीम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये गलत होगा। निर्रहीम। الرحيم अच्छा जी, माशाल्लाह जी। जी साहब, हमारे पास आखिरी 10 मिनट बचे हैं, इसमें हमने तर्जुमा करना है और थोड़ी सी कुछ और चीज़ें देखेंगे बस, लेकिन मेनली अब हमने तर्जुमा करना है, उसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। आगे नीचे देखिए, ऊपर तजवीद के लिए लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा मैंने तजवीद के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से ऊपर लिखा है। नीचे तर्जुमा के लिए हम थोड़े से अलग रूल्स को इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि रंगों की मदद से आपको आसानी होगी कि कौन सा लफ्ज़ क्या है। तो इंशाल्लाह वो थोड़ा सा रंग चेंज होंगे, आपको उससे जो तर्जमा करते वक्त रंगों के कवायद हैं वो भी इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में मैं बता दूंगा। अभी जी आऊज़ु शुरू में है अलिफ, तो क्या तर्जमा करते हैं? शुरू में अलिफ हो तो क्या तर्जमा करते हैं? मैं शुरू में अलिफ हो क्या तर्जमा करते हैं? मैं। उसके बाद आगे जो लफ्ज़ लिखा है ना, आइन वाव जाल, ये लफ्ज़ अरबी का है, इसका मतलब हमें याद करना है। इसको मैंने रेड कलर में इसलिए किया है कि इसको हमने याद करना है। आपको याद होगा मैंने कल भी और इससे पहले भी जब बात की थी, मैंने ये बताया था 65, सुनिए ज़रा, मैंने ये बात की थी 65% अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, 15% अल्फाज ऐसे हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, 20% ऐसे हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, जो इंशाल्लाह हम क्लास में भी रिपीट करेंगे, वो सुन सुन के याद हो जाएंगे। 15% ऐसे हैं जिनको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। आऊज़ु, यहाँ पर आइन वाउ जाल, ये वो लफ्ज़ है जिसको हमें याद करने की ज़रूरत है। आऊज़ु, मैं, आज़ याऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ या पनाह चाहता हूँ या पनाह तलब करता हूँ। आऊज़ु अलिफ, तर्जुमा क्या करेंगे? मैं। औज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ या पनाह तलब करता हूँ। अच्छा, शुरू में अलिफ आए तो तर्जुमा करते हैं आप? मैं। अगर शुरू में नून हो तर्जुमा करेंगे? तू। हम। नून, नून, हम। अगर शुरू में या हो तो तर्जुमा करेंगे? वो। अगर ता हो तो तर्जुमा? तू। आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ। अच्छा, अगर होता नाऊज़ु फिर क्या था? वो। हम पनाह नाऊज़ु, हम पनाह मांगते हैं। नून, नाऊज़ु, हम। अगर शुरू में नून हम हो तो पनाह फिर मांगते तर्जुमा? हम। वेरी गुड। अच्छा, बा है आगे, आऊज़ु बिल्लाह, बा का तर्जुमा क्या करते हैं? आज हमने पढ़ा है बा का तर्जुमा साथ। नाम से ली हो तो तर्जुमा क्या करते हैं? के लिए वास्ते। वेरी गुड। मिन का तर्जुमा क्या करते हैं? से। वेरी गुड। अच्छा, ये बा को मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, ग्रीन कलर में इसलिए कि ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्लास में इतनी दफ़ा रिपीट होगा, ये आपको याद हो जाएगा। आगे उसके बाद जो अल्फाज हैं मिन, अश-शैतान और अर्राजीम, ये चूँकि उर्दू में हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इसलिए इनको मैंने ब्लैक में ही रहने दिया है। इसके लिए आपको बस गौर करना है, आपको इस पे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिन उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं मिन जानिब, और मिन का तर्जुमा क्या है? से। इसके बाद है अश-शैतान। आज हमने अलामात इस्म नहीं पढ़े, अगर पढ़ते तो फिर उसमें मैं बता देता आपको कि अलिफ लाम शुरू में आ रहा है, तो जब अलिफ लाम शुरू में हो तो इसका मतलब है वो इस्म है, पता हमें फौरन चल जाता है वो इस्म होगा। तो अश-शैतान इस्म है, शैतान ही तर्जुमा करेंगे। अर्राजीम, शुरू में अलिफ लाम है, हमें पता चलता है इस्म है। इंशाल्लाह कल अलामात इस्म पढ़ेंगे। तो अर्राजीम,
یہ بھی لفظ ویسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مجھے ویسے ریڈ میں لکھنا چاہیے تھا، رجم سے ہوتا ہے مردود، رد کرنا۔ ہاں رجم وہ سنگسار کرتے ہیں نا، پتھر مار مار کے مارنا، تو اس کو بھی رجم کہتے ہیں۔ تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے عربی کا لفظ ہے تو اس کو مجھے ریڈ میں ہی لکھنا چاہیے تھا۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ چاہتا ہوں، با کا ترجمہ ساتھ اللہ اللہ، من سے الشیطان شیطان، الرجیم مردود، میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ آگے بسم اللہ، با کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ساتھ۔ با کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے ساتھ۔ لام سے لیک ترجمہ کیا کریں گے؟ کے لیے۔ من کا ترجمہ؟ اگر شروع میں الف ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں نون ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں جا ہو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ۔ شروع میں تا ہو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تو۔ ویری گڈ۔ اچھا جی، بسمل، با ہے اس کے بعد ہے اسم، اسم نام، با کا ترجمہ ساتھ، اسم اللہ اللہ، ساتھ اسم اللہ کے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ شروع سے ایک دفعہ ترجمہ دیکھیں، اعوذ کیا ترجمہ کریں گے؟ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ چاہتا ہوں۔ الف ہے شروع میں، اگر نون ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ با کا ترجمہ ہے ساتھ، اللہ اللہ، من کا ترجمہ شیطان شیطان، الرجیم، با کا ترجمہ ہے آگے ساتھ۔ اچھا، الرجیم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مردود، دھتکارا ہوا، رد کیا ہوا، رجم سے ہے، میں نے آپ کو یاد رکھنا ہے ابھی اس کو۔ قرآن پاک میں ابھی اس کے بعد میں وہ بات کروں گا، قرآن پاک میں یہ اور بھی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، رد کرنا، دھتکارنا، دھتکارا ہوا، رد کیا ہوا ہے۔ با کا ترجمہ ساتھ، اسم اللہ اللہ، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم بہت زیادہ مہربان۔ تو ابھی اچھا آپ نے دیکھا رجیم کا ترجمہ کیا ہے؟ مردود۔ ویری گڈ۔ شیطان کا ترجمہ شیطان کریں گے، اسم اللہ اللہ، الرحمن رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم مہربان۔ اچھا جی، ابھی نا یہ دیکھیں، آج کے سبق میں نا ہم نے جتنے الفاظ پڑھے ہیں، میں صرف آپ دوستوں کے لیے، آپ کی موٹیویشن کے لیے، کہ ہمیں ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑے تھوڑے حروف بھی یاد کریں نا، 21 دنوں میں انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ بھی ذرا میں آپ کے سامنے وہ بتا دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیے جی، آپ نے شروع میں پڑھا الف، مجھے نہیں پتا یہ الف جس کا ترجمہ میں ہوتا ہے یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے، میں یہ بات نہیں بتا سکتا، مجھے اگر پتا ہوتا۔ آگے ہے اعوذ، آذا یعوذ، یہ الفاظ قرآن میں 10 مرتبہ آئے ہیں، 10 مرتبہ یہ لفظ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ سیگوں کے ساتھ آیا ہے۔ اچھا جی، آذا یعوذ، میں نے کہا یہی کلمہ، صرف یہ کلمہ قرآن پاک میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ انی موسیٰ، ایک منٹ، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فاستعذ، تو اس طرح یہ قرآن پاک میں صرف یہی کلمہ آذا یعوذ 10 مرتبہ آیا ہے۔ آپ اس کو دھیان میں رکھیں، جب یہ آئے گا آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اعوذ کیا ترجمہ ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگنا، پناہ چاہنا، پناہ طلب کرنا۔ میں نے کہا یہ 10 مرتبہ کلمہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ اس کے بعد ہے با، جس کا ترجمہ ہوتا ہے نا ساتھ، یہ قرآن پاک میں 2544 مرتبہ آیا ہے، با، ساتھ۔ ایک دن میں آپ اگر صرف توجہ کریں، جہاں پہ با آ رہا ہے، با اسم کے شروع میں آئے گا، ترجمہ ہوگا ساتھ۔ ابھی ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کرنا کہ کبھی یہ تو اسم کے شروع میں آئے گا تو اسم میں با آ گیا تو اس کا بھی ترجمہ تو نہیں ہوگا نا، جیسے بصیر ہے تو وہاں پہ وہ بصیر دیکھنے والا، وہ تو اسم کا حصہ ہے نا، تو وہاں پہ اس کا ترجمہ ساتھ نہیں کر دینا کہ با کو اتار کے ترجمہ ساتھ ہوگا، یہ الگ سے کلمہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، با انشاءاللہ پریکٹس سے یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ با آیا ہے، ترجمہ ہے ساتھ، اور یہ کتنی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ 2544 مرتبہ۔ لفظ اللہ یہ قرآن پاک میں 2699 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ من آپ نے آج پڑھا، ترجمہ اس کا ہے سے، قرآن پاک میں 3226 مرتبہ آیا ہے۔ شیطان لفظ 80 مرتبہ ہے۔ رجم جو آج ہم نے پڑھا، مردود 14 مرتبہ صرف یہ لفظ ہے، رجم مردود، مختلف سیغوں کے ساتھ۔ اسم 40 مرتبہ ہے۔ رحمان
یہ 57 مرتبہ ہے. رحیم 112 مرتبہ، اور رحیم راحیمہ کے مادہ کے ساتھ، راحامیم کے مادہ کے ساتھ یہ لفظ 425 مرتبہ آیا ہے. جو آج ہم نے حروف پڑھے ہیں صرف یہی حروف قرآن پاک میں 9036 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم روز جو الفاظ پڑھتے جائیں گے، آپ ان میں 1 2 3 نئے حروف ہوں گے، باقی وہ ہیں کچھ اردو کے ہوں گے، کچھ وہ ہیں جو ہم روز کلاس میں جیسے با، من، لام زیر لی، یہ الفاظ روز کلاس میں ریپیٹ کریں گے، انشاءاللہ سن کے یاد ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آج کا سبق اچھا لگا ہوگا. مجھے پتہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہے اور اس میں تھوڑا ہمارا سپیڈ زیادہ ہے، اسپیس زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس صرف 21 دن ہے تو میں یہ چاہوں گا آپ سے یہ کہ آپ اس کو کوشش کریں، اچھی طرح یاد کریں، اور کل تک آپ آنے تک اس کو ریوائز ضرور کریں. تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سہیل بھائی 5 منٹ کے لیے اگر آپ جو خاص کر جو اوپر بیٹھے ہیں نا ان سے بسم اللہ اور اعوذ باللہ ذرا سیدھی کروا دیں، کیونکہ بیچ میں کوئی پڑھ رہا تھا بسم اللہ باللہ، یہ